الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا شرف عطا کیا۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باطل قوتوں کے مقابلے میں کامیاب کرے، آمین۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور آپس میں تفرقہ بازی سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، تمسکوا بدین اللہ، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ جماعت ہے اور جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ وہی حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جماعت اور اطاعت کے اندر جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس چیز سے اچھی ہے جو تم افتراق کے اندر پسند کرتے ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم نیند اور بخار کے ذریعے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک مومن کی پریشانی اور اس کے دکھ درد کا احساس دوسرے مومن کو ہونا لازمی ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی آفت آ پڑے یا ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے بقدر ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، احتجاج کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ حضرات، آج کے دور میں مسلمانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو حتیٰ کہ ایمان تک محفوظ نہیں ہے۔ مذہبی آزادی پر حملے ہو رہے ہیں، جیسا کہ پہلا حملہ ٹرپل طلاق پر قانونی پابندی کے ذریعے کیا گیا۔ اسلامی شریعت کے مطابق ٹرپل طلاق کا حق مسلمانوں کو دیا گیا ہے، لیکن اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوسرا حملہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے پرسنل لا کو ختم کرنے کی سازش ہے جو ہمارے مذہبی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے حق کو محدود کرتا ہے۔ آج تیسرا حملہ وقف بورڈ ترمیمی بل 2024 کے ذریعے ہمارے اوقاف پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بل مسلمانوں کے اوقاف پر زبردست حملہ ہے جو ہمارے مذہبی اداروں اور اسلامی جائیدادوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ چوتھا حملہ NRC اور ڈیٹینشن کیمپ کے ہتھیاروں کے ذریعے کیا جا رہا ہے جو ہمارے وجود پر ایک بڑا حملہ ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیے جانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔
आसाम में एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डालने का अमल जारी है। दूसरी तरफ हमारे उलमा को बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जेलों में डालने की जालिमाना रविश अपनाई जा रही है। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी, मुफ्ती जहांगीर कासमी, जनाब उमर गौतम और उनके रुफका को मजहब तब्दील करने के इल्जामात के तहत जेल में डाला जा रहा है, जो कि जुल्म और सितम की एक खतरनाक शक्ल है। इससे पहले सीएए मुखालिफ एहतिजाजात में शामिल होने की बिना पर सैकड़ों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला जा चुका है। हैरत की बात यह है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद बगैर किसी कसूर और जुर्म के सलाखों के पीछे बंद हैं, और ये सब कुछ उस आजाद भारत में हो रहा है जिसकी जमहूरियत का डंका पूरे आलम में बजता है। हजरात, आप मुझे बताइए कि ये मसाइल क्या मुसलमानों के किसी एक मसलक या फिरके के मसाइल हैं या बहैसियत उम्मत मुस्लिमा तमाम मुसलमानों के मसाइल हैं? जालिमों की नजर में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया या सुन्नी का कोई फर्क नहीं है, बल्कि सिर्फ मुसलमान होना काफी है। आप मुसलमान हैं तो फिर चाहे आपका ताल्लुक किसी भी फिरके और मसलक से हो, जरा सा शोशा मिलते ही आपके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। कहीं आपको जैसी आर के नारे लगवाने पर मजबूर किया जाएगा, कहीं आपको बगैर किसी कसूर के जेल में डाल दिया जाएगा, और कहीं आपके जरिए वक्फ की गई जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं, आपके साथ हर जुल्म को रवा रखा जाएगा। यही हमारे मुल्क की सूरत हाल है और इसी जालिमाना दौर से हम सब गुजर रहे हैं। हजरात, इस सूरत हाल में हमें मुल्की सतह पर बेदार होने की जरूरत है और आवामी प्लेटफॉर्म पर एकजुट नजर आने की जरूरत है। अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी सबको मिलकर अपने वजूद की बका और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर हुकूमत के जालिमाना मकासिद के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करना होगा और बाहमी प्लानिंग के साथ मैदान में आना होगा। मोहतरम हजरात, आज हमें कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल पैरा होने की जरूरत है। हमें अपने मजहबी हुकूक की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना होगा और किसी भी साजिश के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा होना होगा। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इत्तिहाद व इत्तिफाक की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।